دین کا مطلوب انسان، خدا کا مطلوب انسان، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا جو دین کا مقصد ہے وہی خدا کا ہم سے مطالبہ ہے۔ دین کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، بس ایک لفظ میں یہی۔ اسی کو ہماری مذہبی تعبیر میں تزکیہ کہا جاتا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنائیں۔ اس میں نہ کسی مرد کی کوئی تفریق ہے، نہ عورت کی، نہ دہقان کی، نہ دانشور کی، نہ فلسفی کی، نہ حکیم کی۔ سب کو اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ پاکیزگی کا شعور دے کر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ شعور الہام کر دیا گیا ہے انسان کے اندر۔ انبیاء علیہم السلام یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی نئی چیز لے کر نہیں آتے، ہم اس شعور کی تذکیر کرتے ہیں، اسے یاد کراتے ہیں، اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ ذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے جو باہر سے آپ کو دی جا رہی ہے۔ تو اس لیے بغیر کسی تفریق کے ہمارا دین صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت متنبہ رہیں، اور آپ دین کی جگہ خدا کو رکھ لیجیے۔ ہمارا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ نگران رہیں کہ ہمارے اوپر کوئی آلودگی نہ آنے پائے۔ اسی کو دیکھیے بیان کیا نا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی جب ہم نے اس نفس کو، نفس انسانی کو بنایا اور سنوارا، تو اس کے اندر ہم نے یہ چیز الہام کر دی کہ یہ چاہے تو اپنے آپ کو قاعدے میں رکھ کر پاکیزگی کی طرف لے جائے، اور چاہے تو اپنے آپ کو آلودہ کر لے۔ تو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے آپ کو آلودہ رکھا وہ ناکام ہوا۔ تو یہی سارے دین کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ اس پاکیزگی میں کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جب انسان یہ سفر شروع کرتا ہے، اس کو ہدف بنا کر، اس کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے کہ مجھے پاکیزہ بننا ہے، پاکیزہ رہنا ہے، تو کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، کچھ مشکلات آتی ہیں، کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ دوراہے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، فیصلہ مشکل ہوتا ہے، اس میں پیغمبر مدد کرتے ہیں بس۔